صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو اس بار عالم اسلام میں، عالم دنیا میں اہل اسلام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفلیں منعقد کر رہے ہیں، سیرت کے پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور درود پاک کی محفل مجالس منعقد کر رہے ہیں، وسلم کی درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب تر اور عزیز تر ہیں، تو ہمارا یہ حق بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کا اللہ کریم کا تشکر کریں، شکریہ ادا کریں اور خوشیاں منائیں، کیونکہ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، خوشیاں کرو۔ تو اللہ کا فضل اور رحمت سب سے بڑا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ ویسے تو بہت سی رحمت ہیں اللہ کی، بہت سے انعامات ہیں، بہت سے اکرام اللہ نے نوازے انسانیت کو، لیکن سب سے بڑی رحمت، عظمت اور فضل وہ ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے ہم اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میلاد 1500 سالہ میلاد النبی کے موقع پر کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں، محفل درود پاک کی محفل کا انعقاد کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کو بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے مقصود، اللہ کے افضل نبی ہیں، کراؤن آف آل پروفٹ ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی، ایک اتنے عظیم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایک انقلاب انسانیت کے لیے برپا کیا، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے غریبوں کی رہنمائی فرمائی، کمزوروں کو عدل انصاف دلایا، آپ نے جو ہے خواتین اور بچیوں کی جانوں کی حفاظت فرمائی، آپ نے چھوٹے بڑے کا تمیز سکھایا، آپ نے جو ہے گناہوں سے بچنا سکھایا، آپ نے رب کا راستہ دکھایا، آپ نے جو ہے عبادت کا سلیقہ سکھایا، آپ نے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ہر ایک دنیا کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہمارے آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو جو عمل کریں گے، ویسے ویسے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور نبی کریم علیہ السلام کا جتنا عشق اور جتنی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارا بڑھتا رہے گا، ہم جو ہے قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں حاصل ہوگی، عشق رسول ہمارا بڑھتا چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ پھر فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی امام اہل سنت۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ایسے سے عاشق رسول ہماری اسلامی تاریخ میں بھرے ہیں۔ امام بصوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اعلیٰ حضرت اس کی تشریح کرتے ہوئے اس شعر کے بارے میں تعلق سے فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبا نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ مسلمانوں، ہماری فلاح، ہماری نسلوں کی کامیابی اور فلاح اس میں ہے کہ ہم مضبوط تعلق اور رابطہ کنیکشن قائم کریں رسول پاک علیہ السلام سے، ان کے پکے محب بن جائیں، ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، عقیدت رکھنے والے بن جائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، ان کی اطاعت گزار بن جائیں۔ اور یہی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دستور حیات، وہ ہیومن رائٹ جو ہے آرٹیکل، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن رائٹس جو چارٹر ہے انسانیت کا، جو حجت الوداع میں آپ نے فرمایا، آج پوری دنیا خاسر ہے۔ جب کبھی انسانیت کا اس دور میں تصور نہ تھا انسانیت کی سلامتی کا، سیفٹی کا، اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیومن چارٹر میں
رائٹ ٹو لائف کا پروٹیکشن دیا, سیفٹی آف لائف کا پروٹیکشن دیا, رائٹ ٹو چلڈرن, رائٹ ٹو ایجوکیشن کا پروٹیکشن دیا, رائٹ ٹو سیفٹی آف وومن اینڈ ایجوکیشن کا پروٹیکشن دیا, رائٹ ٹو پراپرٹی آف وومن کا جو ہے ہمیں کانسیپٹ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ ٹو ایکوالٹی کا حق دیا کہ کوئی عربی کسی عجمی پر فضیلت نہیں رکھتا, کوئی طاقتور کسی غریب پر فضیلت نہیں رکھتا, کوئی خوبصورت کسی بدصورت پر فضیلت نہیں رکھتا, کوئی امیر کسی غریب پر فضیلت نہیں رکھتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں عزت والے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, پرہیزگار. تو تم, ہم اور عالم انسانیت جس ڈپارٹمنٹ میں دیکھو گے, تعلیم کا شعبہ ہو, سیاست کا شعبہ ہو, سماجیات کا شعبہ ہو, معاشیات کا شعبہ ہو, سوسائٹی میں کوئی بھی شعبہ ہو, اٹھا کے دیکھیں گے آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں سکھایا کہ بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پہ شفقت کرو. ہمیں بتایا, سکھایا, ٹیچنگ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر تم مالی حالات اچھی رکھتے ہو تو اپنے جو ہے مال سے صدقہ خیرات کرو. ہمیں سکھایا کہ غریبوں کی رہنمائی کرو, کمزوروں کی رہنمائی کرو, یتیموں پہ جو ہے دست شفقت رکھو. تو یہ میلاد النبی کا مہینہ 1500 سالہ یہ میلاد ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آؤ ہم کوشش کریں کہ معاشرے میں محبت قائم کریں, معاشرے میں پیس قائم کریں, جسٹس قائم کریں, امن قائم کریں. لوگوں کو بتائیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو, دنیا سے کرائم کا خاتمہ ہو, دنیا سے کرپشن کا خاتمہ ہو. انسان کی اہمیت کو سمجھے, انسانی جان کی حرمت کی عزت اور اہمیت کو سمجھے, ایک مسلمان کے حق کو سمجھے, اس کی اہمیت کو سمجھے, اس کے دکھ اور درد کو سمجھے, تبھی جا کے آپ بہتر مسلمان بنیں گے. کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مسلمان نہ مسلمان کو نقصان پہنچائے گا, نہ اس پر ظلم کرے گا, نہ اس کا مال کھائے گا, نہ اس پر زیادتی کرے گا. پوچھا گیا ای المسلمون افضل, یا رسول اللہ افضل مسلم کون سا ہے, who is the best Muslim؟ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده, بہتر مسلمان وہ ہے جس کے زبان ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ. تو تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. آخر میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا, ڈاکٹر اقبال صاحب کہہ گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. آئیں اسلام کا, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرچار و پرسار کریں اور انسانیت کو صحیح راہ دکھائیں. السلام علیکم.